ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر برکتوں اور رحمتوں والے ماہ رمضان المبارک سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو آج ہی سے ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں میسر ہوں، نہیں تو انشاءاللہ کل سے ماہ رمضان المبارک کی بہاروں سے ہم سب فیضیاب ہوں گے۔ ہونا تو یہ تھا کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک بالکل سر پہ سایہ فیگن ہونے والا ہے، تو اس کی برکتوں کے بارے میں، اس کے استقبال کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن ایک ضروری مسئلہ مجھے یاد آ گیا، تو میں نے سوچا کہ آج کی اس محفل کے اندر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ باقی ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، اگر آپ حضرات اسے جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے سال کی جو میری تقریر ہے اس کو سن لیں، انشاءاللہ اس میں نے تفصیل سے ساری باتوں کو ذکر کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی جو نیکیوں کا موسم بن جاتا ہے اور دلوں کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا اور بس تھوڑی دیر کے بعد میں جب عشاء کی اذان ہوگی تو مسجدوں کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی، ایسا لگے گا جیسے رات ہی میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ ایک نیکیوں کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر امڑ آتا ہے اور نماز تراویح کے لیے ایک سیلاب کی طرح لوگ بڑھتے چلے آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھی جانے والی نماز تراویح وہ ایک ایسی عظیم نماز ہے جو صرف ماہ رمضان ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر ایام کے اندر یہ نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور نماز تراویح کا آغاز کیسے ہوا میں یہ عرض کر دوں۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد میں مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تراویح کی۔ اب جب صبح کا وقت ہوا تو صحابہ تھے، ان کے دلوں میں تو پھر نیکیوں کا جذبہ بہت ہی زیادہ پایا جاتا تھا۔ اب مدینے میں چرچا ہونے لگا، مدینے میں ذکر ہونے لگا، آج رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی۔ اب دوسرے دن مسجد کے اندر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، آج بھی آقا کریم علیہ السلام ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، رات میں آپ نے صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اب پھر اگلی صبح ہوئی تو پھر چرچا ہونے لگا، آج پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے رات میں نماز پڑھائی تھی۔ اب تیسرے دن تو پھر وہ لوگوں کا ہجوم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرے دن ایک روایت کے مطابق باہر تشریف نہیں لائے، اور پھر خود میرے آقا علیہ السلام نے خود نے بتایا میں کیوں نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو امت کا کتنا پیار ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر یہ نماز پابندی سے پڑھا دیتے تو
تو پھر یہ سنت موقدہ نہیں رہتی بلکہ ہمارے لیے فرض ہو جاتی، اور اگر نہیں ادا کرتے قیامت کے میدان میں زبردست وبال کے اندر ہم گرفتار ہوتے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، میرا آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کر دی کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ چند لوگ مل کر کے ایک امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے۔ حضرت عمر نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے، آپ نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے سارے لوگ مل کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ آپ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب بعد میں جب حضرت عمر کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا اور دیکھا کہ حضرت عبی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کا ہجوم ہے، تراویح کی نماز ادا کر رہے، حضرت عمر خوش ہو گئے اور اپنے انداز میں آپ نے کہا کیا پیاری بدعت ہے، یعنی بہت اچھا طریقہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، مرد کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اور عورت کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، دونوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اور تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے، 20 رکعت ہے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو۔ تو خلفائے راشدین میں حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت ہوتی تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت ہوتی تھی، صحابہ کے دور میں 20 رکعت، تابعین کے دور میں 20 رکعت، ائمہ مجتہدین کے دور میں 20 رکعت۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز جو سنت موقدہ ہے وہ 8 رکعت نہیں ہے بلکہ 20 رکعت ہے۔ اس کے بعد میں ایک دوسری خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں کمپنی میں، ٹیریس پر، دکانوں میں، ہال میں یا دیگر مختلف جگہوں پر اپنے اپنے مکانوں کے اندر لوگ تراویح کا جو انعقاد کرتے ہیں، 3 روزہ تراویح، کہیں پر 6 روزہ تراویح، کہیں پر 10 روزہ تراویح۔ 3 روزہ، 6 روزہ یا 10 روزہ تراویح ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان المبارک میں جو لوگ 3 روزہ یا 6 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن سن لیا، اب اس کے بعد میں پورے رمضان میں ہم کو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سنو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن مقدس ایک مرتبہ تراویح کے اندر شرکت کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے، اور اسی طرح پورا مہینہ روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ جو لوگ 3 روزہ، 6 روزہ اور 10 روزہ پڑھ لیتے ہیں ان کی قرآن مقدس پورا ختم سننے والی سنت تو ادا ہو گئی، لیکن پورا رمضان جو تراویح پڑھنے والی سنت موقدہ ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، اور روزانہ سنت موقدہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک خرابی یہ ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ 3 روزہ 6 روزہ تراویح میں حافظ قرآن بہت سی جگہوں میں اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کے بارے میں ابھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو 3 روزہ 6 روزہ تراویح اگر کوئی قائم کرے، صحیح حافظ صحیح طور پر پڑھائے، اور پھر 3 روزہ 6 روزہ ختم ہونے کے بعد میں پھر باقی دن بھی روزانہ تراویح کی آپ نماز پڑھتے ہیں، تب تو یہ جماعت جائز ہے، ورنہ پھر آپ ایک سنت کو ترک کرنے کے گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد میں ایک تیسری خرابی جو تراویح کے معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا 2 3 4 5 دن مسجد بھر جائے گی، اس کے بعد خالی، اس کے بعد میں 26واں روزہ 27واں روزہ، وہ 27ویں کے آس پاس پہ پھر مسجد بھرنے لگتی ہے۔ مجھے اس کا ریزن نہیں پتا چلا، میں نے سوچا تھا تقریر سے پہلے کچھ لوگوں سے پوچھوں گا اس کی وجہ آپ بتائیں، لیکن کون کہے گا کہ میں شروع میں آتا ہوں اخیر میں آتا ہوں بیچ میں نہیں آتا، کوئی بتائے گا نہیں۔ تو اب اس کا ریزن تو مجھے معلوم نہیں، البتہ شروع کے اندر آنا اور اخیر کے اندر آنا، بیچ میں غائب ہو جانا، یہ بیچ میں جو نمازیں آپ کی چھوڑتی ہیں تراویح کی، یہ سنت موقدہ کا ترک ہے، اور سنت موقدہ کا ترک کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ لہذا آپ حضرات کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے، جیسے چاند رات کو تراویح پڑھنا ہے، 27ویں رات کو پڑھنا ہے، ایسے درمیان میں بھی تراویح مکمل پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسری خرابی لوگوں میں جو تراویح کے معاملے میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں
بڑا لمبا پارا پڑھیں گے تو جب جیسی رکوع میں امام صاحب جانے لگتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا قصالی، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مرا جی تو ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کو چھوڑ کر کے بندہ پیچھے گپے مار رہا ہے اور جیسے رکوع میں جانے لگا ویسے ہی شامل ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے بھی اجتناب ہونا چاہیے۔ پھر تراویح کے معاملے میں ایک خرابی یہ بھی دیکھنے میں ملی، بہت سارے لوگ دوسری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن تراویح میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تراویح میں اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیٹھ کر کے تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق یہ مکروہ ہے، اور بہت سارے علماء نے فرمایا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے بیٹھ کر کے تراویح پڑھے تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر ایک پانچویں خرابی تراویح کے حوالے سے یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ چونکہ 20 رکعتیں ہیں تو لوگ جلدی کے چکر میں ارکان بڑی جلدی ادا کرتے ہیں، یعنی رکوع میں گئے اور پورا کھڑا نہیں ہوئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے اور اٹھے پورا بیٹھے نہیں اور دوسرا سجدہ کر لیا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، رکوع کرنے کے بعد میں سیدھا کھڑا ہونا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ ایسے ہی ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس واجب کو ترک کرے گا، یعنی سیدھا کھڑا نہ ہو، سیدھا بیٹھے نہیں اور رکوع اور سجدے میں چلا جائے، اگر بھول کر کے کیا تو اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تب نماز اس کو لوٹانا واجب ہے، وہ نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی آئے، وضو بنایا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گئے، پھر نماز پڑھ کے آئے، سلام کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ نماز پڑھ کے پھر آئے، پھر سلام کیا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ 3 بار ایسا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یا رسول اللہ میں اس سے اچھی پڑھنا نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ آج تو اگر امام صاحب کسی مقتدی کی غلطی بتا دینا تو مقتدی کہتا مجھے بھی بہت مسئلہ معلوم ہے، لیکن صحابہ کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے کتنے ادب کے ساتھ میں کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھو نا، قیام کرو تو تلاوت کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر جب رکوع کرو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر جب سجدے میں جاؤ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور سیدھے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایسے پوری نماز ادا کرو۔ یعنی اگر رکوع کے بعد اور سجدے کے بعد بندہ صحیح کھڑا نہ ہو اور سیدھا نہ بیٹھے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر بہت سی جگہوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، اور بہت سی جگہ تو خدا نہ کرے ایسے امام بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سپر فاسٹ کی طرح تراویح پڑھا دوں اور جلدی جلدی میں پڑھاؤں، اس چکر کے اندر وہ رکوع اور سجدہ کے بعد میں قوما اور جلسہ نہیں کرتے ہیں، اس سے نماز واجب الادا ہوتی ہے۔ پھر ایک چھٹی خرابی رمضان کے مہینے میں تراویح میں جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب تراویح کے لیے آتے ہیں تو امام صاحب پڑھاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر تراویح سے فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو باتیں کریں گے۔ آج امام صاحب کو جو ہے وہ حافظ جی نے جو پڑھایا نا، حافظ جی کو آج 4 لقمہ لگا، آج 5 لقمہ لگ گیا، فلانے کو تو یاد ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مصلی پہ کھڑا ہونا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں واقعی اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس کو تو مصلی پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن 1 2 3 لقمہ اگر لگ جائے، ارے قل اللہ شریف میں بندہ بھول جاتا ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد میں، مصلی کا دباؤ اور پھر دن بھر تیاری اور کس رکعت میں کتنا پڑھنا ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا، اور پھر یاد رکھنا کہ میں نے کہاں سے چھوڑا تھا، کھڑے ہونے کے بعد میں کہاں سے پڑھنا ہے، پھر افطاری کے وقت میں دھیان رکھنا میری آواز نہ خراب ہو جائے، یہ نہیں کھاؤں وہ نہ کھاؤں، اور پھر کھانے کے اندر احتیاط کرنا کہ مجھے تراویح میں دقت نہ ہو۔ حافظ پورا مہینہ جھوجتا رہتا ہے اور لوگ بڑے مزے سے افطاری کر کے آتے ہیں، اور پھر 2 4 لقمہ لگ جائے تو مزے لے کر چٹکارے لے کر کے باتیں کرتے ہیں، آج کو فلانے کو اتنا لقمہ لگا۔ گننا بہت آسان ہے، کبھی مصلی پہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ سنائیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا
مشکل مرحلہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر. یہ دیکھیں اچھا پڑھنے والا حافظ ہو, باقی جو لقمہ لگ جائے وہ تو ہوتا ہی ہے. اور پھر ایک بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں مل رہی ہے, وہ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مقدس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. فلانی مسجد کے اندر اتنا نذرانہ ملے گا, اور حافظ آتا ہے تو کہ اتنا نذرانہ دو تو میں تراویح سناؤں گا. کمیٹی والے فون کرتے ہیں, بولے کہ آپ تراویح سنانے آئے, آپ کو اتنا. میرے پاس خود کتنے فون آتے ہیں. میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تراویح سنانے آ جائیں, ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ نذرانہ دیں گے. ابھی فون آیا 1,20,000 آپ کو نذرانہ دیں گے. یعنی قرآن مقدس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. یہ کتنا بڑا وبال ہے. حالانکہ اصل مذہب تو یہ ہے کہ تراویح پڑھانے کے اندر کوئی اجرت دینا اور لینا یہ دونوں ناجائز و حرام ہے. یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپنی خوشی سے آپ حافظ کو جو چاہیں وہ دے دیں, لیکن طے تمام کرنا. اگر آپ کو یہ سب کرنا ہے تو پھر مسئلے پہ عمل کرتے ہوئے کسی قرآن کے حافظ کو معین وقت کے لیے معین اجرت پر اجیر رکھ دیں, اس کے بعد میں یہ سب کریں تو جائز ہے. لیکن آپ اگر اس طرح قرآن مقدس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت ہے. ہاں آپ علماء کی خدمت کریں, حفاظ کی خدمت کریں, ان کو دینا بہت ثواب کا کام ہے. عام لوگوں کو دینے سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے ان علماء اور حفاظ کی قدر کرنا. لیکن قرآن مقدس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اس کے بعد ایک 8ویں خرابی جو تراویح کے حوالے سے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو تراویح پڑھنے جاتا ہوں, مجھے تو تراویح کی آواز ہی نہیں آتی ہے. ارے جب فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آواز نہ آئے تو فرض نماز ہو جاتی ہے, تو سنت میں اگر آواز نہ آئے تو پھر سنت کے اندر کون سی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کا اپنا ڈھکوسلا ہے. قرآن مقدس کی تراویح کے اندر شرکت کرنا, اور شرکت کر لی پورا قرآن ختم ہو گیا, چاہے آپ کو سنائی دیا یا نہ دیا, آپ کی سنت موقدہ ادا ہو گئی. اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے کان میں قرآن کے حافظ کی آواز آتی ہے, اتنا ہی ثواب ان کو بھی ملتا ہے جن کے کانوں کے اندر حافظ قرآن کی آواز نہیں آتی ہے. دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے. ایسا نہیں کہ اگلے والوں کو قرآن سننے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے گا اور پیچھے والوں کو, ایسا کچھ نہیں ہے. اس پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پھر وہ آواز نہیں آتی تو مزہ نہیں آتا. میں کہتا ہوں بغیر ڈھول تاشے والی بارات میں جن کو مزہ نہ آتا ہو, بغیر ویڈیو اور تصویر والی تقریر میں جن کو مزہ نہ آتا ہو, تو بغیر مائک والی نماز میں ان کو کہاں سے مزہ آئے گا. وہ سب شیطان کا پورا چکر ہے. وہ تو مرنے کے بعد جو چلے گئے وہ یاد کر رہے ہوں گے, اور جو چلے جائیں گے وہ یاد کریں گے. جو علماء کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے, وہ تو قبر میں آنے کے بعد میں پتا چلا. اس لیے کہ یہ بات چھوٹے موٹے مولویوں نے نہیں کہی ہے, ان لوگوں نے کہی ہے جن کی ولایت کا ڈنکا بجتا تھا, جن کو لوگ اللہ کا ولی مانتے تھے, جن کی کرامتیں لوگوں نے دن کے اجالے میں بھی دیکھی اور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھی. یہ ان لوگوں کا بتایا ہوا مسئلہ ہے. اور جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے نا, تو یہ دیکھو پرہیزگار عالم کو ہے نا, اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. یہ تو میں نے 8 چھوٹی چھوٹی خرابیاں بتائی. اس کے بعد میں 9ویں ایک بہت بڑی خرابی ہے, اس پر ایک مکمل تقریر کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں تراویح کے حوالے سے بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے, وہ ہے جلدی والی تراویح. جو تراویح جتنی طوفانی اور جتنی آندھی والی تراویح ہوگی لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, بولے ارے فلاں جگہ تو 10 بجے تراویح ختم ہو جاتی ہے, تمہارے یہاں کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں 10 پہ. بولے ہمارے یہاں تو 10 پہ ہی ختم, یعنی 10 منٹ پہلے مسجد سے باہر آ جانا اتنا بڑا کمال ہے کہ ایسے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں. ارے مسجد میں تو آپ اگر آدھا گھنٹہ زیادہ بیٹھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. نماز میں اگر آپ 15 منٹ زیادہ کھڑے رہو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. یہ تو نیکیوں کا لوٹنے کا موسم ہے نا. یہ نیکیاں لوٹنے کا طریقہ یہ تو نہیں کہ باہر نکل کر بندہ خوش ہو جائے. باہر نکل کر کے خوش نہ ہو, مسجد میں رہ کر کے خوش ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اندر دیکھا گیا ہے, اگر آپ اعلان کر دیں کہ کرلا کے اندر فلاں مسجد کے اندر آدھے گھنٹے میں پوری تراویح ختم ہو جاتی ہے, لوگ گاڑی لے کر کے وہاں پہ جا کے پہنچیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ 15 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جاتی ہے. ان بدھوؤں کو کوئی جا کر کے پوچھے, تم گاڑی لے کر کے وہاں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو تم کو آنے جانے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا, اس سے اچھا تھا کہ اپنے محلے کی مسجد میں 15 منٹ زیادہ کھڑے. یعنی روڈ پر ٹریفک میں آدھا گھنٹہ خراب ہو جائے وہ اچھا لگتا ہے, لیکن مسجد میں قرآن سننے کے لیے 15 منٹ تک زیادہ کھڑا رہنا, اس کے اندر بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ سب نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ
یہ بھی یاد رکھیں کہ پورا قرآن مقدس سننا تراویح کے اندر سنت موقدہ ہے. آواز نہ آئے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی, آپ پیچھے رہیں گے تب بھی. لیکن اگر کسی نے اتنی رفتار کے اندر قرآن مقدس پڑھا, وہ ایک ہوڑ لگتی ہے نا, ہوڑ لگتی ہے کہ سب سے اچھا حافظ وہ ہے جو سب سے کم وقت میں تراویح پڑھائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ, ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ, تاکہ محبوب تم لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو. اللہ نے تو قرآن ایسے نازل کیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس سے روایت ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو جیسے نازل کیا گیا ویسے ہی قرآن کو پڑھا جائے. تو قرآن کیا طوفانی اور آندھی کے انداز کے اندر نازل کیا گیا؟ قرآن تو ٹھہر ٹھہر کر کے نازل کیا گیا ہے. تو ویسے ہی پڑھنے کا حکم اللہ اسی کو پسند کرتا ہے. لیکن لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ طوفانی حافظ کو پسند کرتے ہیں, بھلی نماز ہو کہ نہ ہو. میرا رب, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. آپ کو لرز جانا چاہیے کہ قرآن پڑھنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن غلط پڑھتا ہے قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. اب آپ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے, آپ وہاں پر پہنچے. اب جو آدھے گھنٹے میں 1.5 پارہ پڑھائے گا, میں کہتا ہوں قرآن صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 20 رکعت پڑھ لینا اور 1.5 پارہ پڑھ لینا, آدھے پونے گھنٹے میں ختم کر دینا, یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. ہاں, اگر کوئی بہت اچھا حافظ پڑھتا ہے کم وقت میں, اگر وہ ختم کر دے تب تو اچھی بات ہے. اور میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا ٹھہر کر کے قرآن پڑھو کہ اس کی آیتوں کو اور اس کے الفاظ کو آپ گن سکو. قرآن پڑھنے کے 3 درجے ہیں, ایک دم آہستہ, ایک میڈیم اور ایک رفتار میں. فرض نماز میں آہستہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے ٹھہر ٹھہر کر کے, اور تراویح کے اندر میڈیم رفتار میں پڑھنے کا حکم ہے. اور رات کی نفل نماز میں اتنی رفتار سے پڑھنے کا حکم ہے, جائز ہے اتنی رفتار سے پڑھنا کہ قرآن سمجھ میں آ جائے. لیکن سمجھ ہی میں نہ آئے ایسا قرآن کا طریقہ تو کہیں پر بھی جائز نہیں ہے. حضور صد الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمت و رضوان, جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, فرماتے ہیں جو قرآن پڑھانے والے حافظ رفتار میں پڑھتے ہیں, حروف چبا جاتے ہیں, حمزہ اور ہا اور عین کے اندر تمیز نہیں کرتے, تا ذال اور زا وغیرہ کے اندر تمیز نہیں کرتے, سین اور سواد کے اندر تمیز نہیں کرتے, ایسی جگہ تراویح قطعاً نہیں ہوتی ہے, نماز ہوتی نہیں ہے. اور خود فرماتے ہیں اسی مصیبت کی وجہ سے 3 سال ہو گئے تراویح میں قرآن پاک کا ختم سننا مجھے نہیں مل پاتا ہے. آپ سوچیں حضور صد الشریعہ اتنے بڑے پرہیزگار آدمی کہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آنکھوں کی نظر بڑھاپے میں کمزور ہو گئی, اچانک آپ کا پاؤں ایک کنویں کی منڈیر پہ پڑ گیا. ایک بڑی مائی نے آواز دی, ارے بابا آگے کنواں ہے, کنویں میں گر جاؤ گے. آپ پیچھے پلٹ کر کے آئے, لیکن جان کا خطرہ ہونے کے باوجود بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے. کبھی آپ نے جماعت کو ترک نہیں کیا. اتنے بڑے جماعت کے پابند, کہتے میں تراویح 3 سال سے کسی حافظ کے پیچھے نہیں پڑھ پا رہا ہوں. وجہ بولے غلط قرآن پڑھتے ہیں. تو اتنا بڑا پرہیزگار یہ بتا رہا ہے کہ غلط قرآن جہاں پہ پڑھا جائے وہاں نماز ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے, نماز تک نہیں ہوا کرتی ہے. عزیزان مکرم, ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یا لمون تعلمون سن لیں گے اور پورا قرآن ختم ہو جائے گا اور ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. ثواب نہیں ملے گا, بلکہ قرآن سننے آئیں گے لعنت آپ لے کر کے جائیں گے. آپ سنت موقدہ اس لیے ادا کرتے ہیں نا تاکہ بوجھ سر سے اتر جائے ایک سنت کا, لیکن لوگ آتے ہیں گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر کے جاتے ہیں غلط قرآن سن کر کے. اور جو قرآن غلط پڑھتا ہے چاہے کتنی بھی رفتار سے پڑھے, پڑھانے والا گنہگار, سننے والے گنہگار, اور اسی طرح اس کو رٹنے والے ٹرسٹی بھی گنہگار. ہوتا کیا ہے, جو لوگ تیز پڑھتے ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس لیے ٹرسٹی لوگ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو بہت تیز پڑھے. تو ان کو معلوم ہے زیادہ لوگ آئیں گے تو چندہ زیادہ ہوگا اور نذرانہ زیادہ دینا پڑے گا. میں کہتا ہوں تم دنیا کے اندر تو حافظ کو زیادہ نذرانہ دے دیے اور زیادہ چندہ کر لیے, لیکن خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے کلام کو تم نے اتنے غلط انداز کے اندر پڑھا. اس وقت اس کا وبال کتنا سخت ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کو اتنی رفتار سے پڑھنا کہ حرف بدل جائے یہ لہن جلی ہے, اور لہن جلی کے ساتھ میں قرآن پڑھنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے. اس کا اتنا سخت وبال ہے. لوگ کیا اس کو رسم سمجھتے ہیں, تراویح پڑھ لی ادا ہو گئی, صحیح کی غلط, یعنی یہ رسم سمجھ کے ادا کرتے ہیں. یہ رسم نہیں ہے, یہ عبادت ہے, اور عبادت کو عبادت کے طور پر ادا کرنا چاہیے.
آپ کو معلوم ہے قرآن تیز پڑھ کر کے اگر کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ کتنے بڑے وبال کے اندر گرفتار ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بندہ بہت تیز قرآن پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا نہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور نہ چپ ہے، یعنی اس کے پڑھنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے. اسی طرح حضرت بشر بن حارث کہتے ہیں میں نے ابن داؤد حرمی سے پوچھا کہ ایک حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس کے پاس سے گزر رہا ہوں، کیا بیٹھ کر کے قرآن اس کا سن لوں؟ فرمایا وہ لہن تو نہیں کرتا ہے؟ بولے لہن کرتا ہے. کہا اس کے پاس میں مت بیٹھنا، وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، یعنی جو قرآن میں لہن کرے. اور جب قرآن تراویح میں رفتار سے پڑھا جاتا ہے تو کتنی جگہ لہن ہوتا ہے. ایسے قرآن کو سننے کو آپ نے گمراہیت قرار دیا ہے. اور آپ دیکھیں جب بندہ تراویح پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رب کا کلام پڑھتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میں رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا سے کلام کر رہے ہیں، تو کیا لوگوں سے آپ ایسی باتیں کر کے پھڑ پھڑ کر کے نکل جاتے ہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ بات کرنے کا انداز جب لوگوں کے ساتھ میں غلط مانا جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں تو یہ انداز کتنا غلط ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک روایت میں نے پڑھا تھا بندے کو قبر کے اندر اتنا ہی سکون ملے گا جتنا نماز میں سکون ملتا ہے. اب تراویح میں آپ دیکھ لیں کتنا آپ کو سکون ملتا ہے. اگر اچھا قرآن سن کر کے آپ کو لطف آتا ہے تو قبر میں بھی وہی سکون ملے گا. اور قرآن سننے میں جب مزہ نہیں آتا، آپ چاہتے جلدی نماز ختم ہو جائے، تو قبر کے اندر بھی لطف آپ کو میسر نہیں آئے گا. اور بندہ خدا کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب قرآن سنو نا یا ایھا الذین آمنوا سنو تو سمجھ جایا کرو اللہ اب تم سے کچھ فرما رہا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، آگے حکم دیا جا رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضور آپ کا ایک شاگرد ہے، وہ روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتا ہے. حضرت امام مالک اس کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں فرمایا تم قرآن روزانہ رات میں ختم کر دیتے ہو؟ کہا ختم کر دیتا ہوں. بولا آج رات میں جب قرآن پڑھو تو یہ سوچ کر کے پڑھنا کہ تم مجھے قرآن سنا رہے ہو. اب دوسرے دن امام مالک کی ملاقات ہوئی. بولے رات میں کتنا پڑھا؟ بولے حضور جب میں یہ سوچ کر کے پڑھنے لگا کہ آپ کو سنا رہا ہوں تو 10 پارے ہی پڑھ پایا، زیادہ پڑھ ہی نہیں پایا. کہ آج رات میں قرآن پڑھو تو یہ سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہو. اب اگلے دن ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آج رات میں کتنا پڑھا؟ کہ حضور ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ پایا جب میں نے یہ سوچا کہ سرکار میرا قرآن سن رہے ہیں. کہ آج رات میں جب قرآن پڑھو نا تو یہ تصور کرنا تم خدا کو قرآن سنا رہے ہو. کہتے ہیں کہ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو پوچھا آج رات میں کتنا پڑھا؟ کہ جب میں یہ تصور کر کے کھڑا ہو گیا کہ میرا رب میرا کلام سن رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں کر پایا، مجھ پر وہ کیفیت طاری رہی. تو بندہ خدا کو کلام سنائے اور پھر وہ اتنا غلط قرآن پڑھے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کتنا بڑا وبال ہے. عزیزان مکرم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 3 پاروں سے زیادہ ہے. بولے یہ جلدی میں پڑھوں اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ القاریہ اور اذا زلزلت الارض زلزالہ، یہ 2 چھوٹی صورتیں، ان کو میں آرام سے دھیرے پڑھوں. یعنی کم رفتار میں قرآن پڑھنا، اگرچہ کوانٹٹی کم ہو لیکن کوالٹی اچھی ہو، یہ پسندیدہ ہے. اور آج ہماری کیفیت یہ بن گئی ہے جہاں سب سے زیادہ جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. خدا کے لیے اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو. آپ وہاں پہ نیکی نہیں لینے جاتے ہیں اور گناہ کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد کر کے لا رہے ہیں. آپ نے آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھ لی، آپ خوش ہو کر کے آ گئے کہ ہم نے تراویح ادا کر لی، لیکن آپ کو احساس ہے کتنا بڑا گناہ آپ اپنے سر پہ لے کر کے آئے. اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہوتی رہی. آج کتنی جگہ آپ دیکھیں گے رمضان المبارک میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہوڑ لگتی ہے، جہاں پہ جلدی تراویح ہوتی ہے وہاں پہ لوگ گاڑیاں لے کر کے پہنچتے ہیں. نیکیوں کے موسم کے اندر گناہ کمانے کا یہ ڈھنگ تو بالکل پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا طریقہ ہے. تو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تراویح آپ جہاں پر بھی پڑھنے جائیں ان باتوں کا خیال رکھیں. سنی صحیح العقیدہ حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھیں، بغیر مائک والی تراویح پڑھیں، اور اگر بغیر مائک والی میسر نہ ہو تو صحیح امام مل جائے تو اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھ کر کے آپ اقتدا کریں. اور پھر اس بات کا خیال رکھیں جو صحیح پڑھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں. جو غلط قرآن پڑھتا ہے، بہت رفتار میں پڑھ کے حروف چبا جاتا ہے، حروف کاٹ دیتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز ہرگز نہ پڑھیں. اور تراویح کے اندر اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ لیں وہ فاسق تو نہیں ہے، وہ بالکل
فسق سے بری ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کے اوپر بھی توجہ رکھیں. پیچھے بیٹھ کر کے انتظار نہ کریں، شروع سے نماز کے اندر شامل رہیں. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حافظوں پہ تبصرہ نہ کریں کہ اتنے لقمے لگتے ہیں اتنے لقمے لگتے ہیں، اور بلا عذر بیٹھ کر کے تراویح نہ پڑھیں، بلکہ کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کے. لوگ کہتے ہیں پاؤں درد کرنے لگ جاتے ہیں. ارے آپ کو پتا ہے صحابہ کرام اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. اگر ہمارے پاؤں سوج جائے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں خوشی ہونا چاہیے کہ صحابہ کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات رات بھر قیام کرتے تھے، پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے. ہمارے پاؤں میں اور دنوں میں تو ورم نہیں پڑتا. کتنی خوشی کی بات ہے تراویح پڑھتے پڑھتے ہمارے پاؤں سوج جائیں، ہمارے پاؤں پھٹ جائیں. کونین کے دولہ ان کے ایک منہ مبارک کے برابر پوری دنیا نہیں ہو سکتی. انہوں نے اتنی تکلیفیں نماز کے اندر اٹھائی، اور ہم لوگ تھوڑا درد ہوتا ہے بولے یہاں پہ تو حافظ جی بہت ٹائم لگاتے، کہیں اور جا کر کے تراویح پڑھنا پڑے گا. یہ اپنا مزاج بدلو. رمضان کا مہینہ روز روز نہیں آتا ہے، روز روز نہیں آتا ہے. خدا کا شکر اللہ نے رمضان دیا. جو اپنی قبروں میں پہنچ گئے وہ تو تمنا کرتے ہوں گے اگر 5 گھنٹہ بھی حافظ تراویح پڑھائے، ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم 5 گھنٹے تک کھڑے رہیں گے. لیکن قدرت کا یہ دستور ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ دنیا میں اس کو نہیں بھیجا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کو دنیا میں موجود ہیں، ہماری سانسیں باقی ہے. کوئی گارنٹی ہے اگلے سال ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے؟ کتنے لوگ پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، ہم میں سے بھی کتنے لوگ اگلے سال نہیں رہیں گے. لطف ڈالو، تراویح کے مزے لے لو، اور دل لگا کے تراویح پڑھو، اور پورا قرآن صحیح ڈھنگ سے سنو. وہاں پہ تراویح پڑھنے جاؤ جہاں پہ صحیح پڑھاتا ہے، چاہے کتنا بھی ٹائم لگ جائے، کوئی پرواہ مت کیا کرو. تقریباً 12-13 سال تک میں نے مسلسل تراویح سنائے، لیکن تراویح میں تیز رفتاری سے پڑھنے کی وبا چونکہ یہ عام تھی، اور ہمارا بھی ایک طریقہ تھا، شروع میں بہت تیز پڑھتے تھے لوگوں کے مزاج کے مطابق. تو میں نے جب غور کیا تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اب تراویح پڑھانا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی تراویح ختم ہو جائے، اور وہ کام ہم کو کرنا ہی پڑتا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے، تو پھر اس سے اچھا پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے. اس لیے کئی سالوں سے میں خود تراویح پڑھانے سے اجتناب کرنے لگا ہوں. تو عزیزان مکرم، اپنا مزاج آپ بدلیں تاکہ حافظ اچھا آپ کو اچھا قرآن سنائے. رب کا کلام، اللہ کا کلام، ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں. غلط پڑھو گے تو کتنی لعنت اور کتنے گناہ ملیں گے. ملعون بن جاتا ہے بندہ، غلط قرآن پڑھے تو ملعون بن جاتا ہے، لعنت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہم یہاں پہ ثواب لینے آتے کہ لعنت لینے آتے ہیں. تو ہم بھی اچھے حافظ کو تلاش کریں. جو مسجدوں کے ٹرسٹی ہیں وہ لوگ بھی اچھا پڑھنے والا تلاش کریں اور خلوص کے ساتھ پڑھائیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ رب قدیر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال. علیم النساء بیمار ہے اور بھی جو ذات بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفاء کلی، شفاء تام اور شفاء عاجل عطا فرمائے. جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ.